اج سرکار کی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا کلیم اللہ رضوی صاحب اپنے خیالات اظہار فرمارے سن, تہاڈے دلاں نوں فرمارے سن. اور اس تو پہلے محترم مکرم حضرت علامہ مولانا قاری مبشر صاحب یقیناً انہوں نے بھی سناخانی فرمائی ہوئی. اور پھر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب قادری خطیب جامع مسجد اعظم آپ نے بھی یقیناً سناخانی فرمائی ہوئی گی. تو میں مناسب وقت کے اندر کچھ گزارشات کروں گا. غالباً میرے تو بعد سیرہ پڑھے جانا ہے, سیرہ پڑھے جائے گا بیان کے بعد. تو میں کوئی نوا موضوع شروع نہیں کیتا. میرے آنے کو پہلے جو علامہ کلیم اللہ صاحب نے شروع کیتا سی میں وہی آیت پڑھ کے چند گزارشات میں کریں تاکہ اگر میں نوی آیت پڑھا نوا موضوع شروع کرا تو ہڈی توجہ بڑھے گی. میں کہنا جتنے ماحول بڑھے ہوئے بڑھے بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ. میری زبان جو اللہ کا قرآن سنو, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنو, کوئی اور گل پسند آوے تو کی آخر ہے سبحان اللہ. اچھی آخر سارے سبحان اللہ. یہ ڈنڈیال میں جدوں ہونا نا ایک چیز دیکھیے, نیانے بہتے بولتے ہیں, سیانے چلے بولتے ہیں. سیانے تو بولتے ہیں, بولنے والے موقع تو بولیا کرو یہ سبحان اللہ کیا نہ کو خرچہ نہ کو خرچہ. سبحان اللہ مطلب کہ اللہ پاک ہے. چل کو کہ اللہ پاک دیر سے کوئی ڈانگ مار سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے جو سبحان اللہ کہنا ہے نا, میں یہ نہیں کہنا میرے نالے نعرے مارے, بالکل میرے نالے نعرہ کو غلطی نہ مارے بھی دے گا تو جواب نہیں دینا. پر اللہ رسول کا نعرہ بچے نے جب سبحان اللہ کہنا ہوگا تو پھر زور نہ لگو کیونکہ سبحان اللہ اللہ کے ساتھ سبحان اللہ. میرے نبی کے نام کا نعرہ بچے اور ساڑھے کسی بزرگ کا نعرہ بچے جواب دیو. لیکن یہ چپ کر کے بہنا کہ محفل دے اداب دے خلاف اپنی گلاں کرنی. میں تو ویسے کئی بار کہنا ہونا کئی لوگ محفل جیسے کرتے نہیں کونا ٹکی ٹوپا دی سلامی دینی چاہیے. وہ ڈبل کام کرتے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, تقریر بھی سنتے ہیں. بڑے باکمال لوگ دیو اور وہ بھی بڑے باکمال نہیں. محفل دے وچ بیٹھے موبائل تے گیم بھی کھیلی جان گے یا چیٹنگ بھی کری جان گے, تقریر بھی سنی جان گی. بڑے باکمال لوگ نے. تے میں انہاں باکمالاں نوں عرض کراں گا اج دی دیہاڑی تسی بے کمال بن کے اچانک گلاں کر جو سبحان اللہ. بڑی گزارش اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. ایمان والیو اسلام دے وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اسلام دے وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان لائن دی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین. یہ تو اڈا کلم کلہ دشمن ہے. شان نزول میں نہیں دسن لگا کہ علامہ کلیم اللہ رضوی صاحب نے دس دیتا سی. تو میں اپنی گفتگو تو شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور حکم کے اندر عیسائیوں نے نہیں دیتا, یہودیوں نے نہیں فرمایا, کھتریوں نے ہندوؤں نے نہیں فرمایا, مومنوں نے فرمایا مومنوں تسی اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے مومن ہو کے بھی بندہ لے پورا اسلام سے داخل نہیں ہوا. کئی چیزاں ہیں جن کے رہ جاتے ہیں, لیکن آؤ اس کا غور کرو اسلام کی طرف. سبحان اللہ. اسلام لوگوں نے بڑی تعریفہ کی کہ ویسے ایک دی تعریف بڑی میرے پسند ہے کہ الاسلام یدور حول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میرے نبی دے آلے دوالے کو لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام میرے نبی دے آلے دوالے کو لیتا ہے. میرا نبی جو کرتا ہے اسلام کا قانون بن جاتا ہے. میرا نبی جیب میں اٹھتا ہے وہ میں اٹھنا اسلام کا قانون. جیب میں میرا نبی بیٹھے ہوں میں بیٹھنا اسلام کا قانون بن گیا. جس چیز کو میرے نبی نے پسند کیتا ان پسند کرنا اسلام کا قانون بن گیا. جس کو میرے نبی نے نفرت کیتی ہو تو نفرت کرنا میرے نبی نے ایک اسلام کا قانون بن گیا. اسلام میرے نبی نے آلے دوالے کو ہدایت میرے نبی نے عداوت کو. سبحان اللہ. میری ملت نوجوان کا دور نہ نکل جائے, لمبی چوڑی تمید کوئی نہیں. اسلام ہے
نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والا مذہب اسلام ہے، اور بھی بڑے مذہب نے، ان سارے مذہبوں میں وچوں سب تو بہترین مذہب اسلام ہے۔ اللہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب تو مقبول ترین جڑا مذہب ہے وہ اسلام، سب تو مقبول ترین مذہب جڑا وہ کیڑا ہے؟ وہ اسلام۔ اچھا پھر اس سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقبول ترین مذہب اسلام میں اللہ فرما رہا ہے اسلام جدوں سارے مذہباں چوں مقبول ترین مذہب میرے نبی واسطے اللہ نے اس دین نو پسند کیتا، دین اسلام تے پھر سانوں دے وچ پورے داخل ہو جانا چاہیے اسلام ایک واحد مذہب ہے۔ باقی جتنے مذاہب نے سینکڑوں کی تعداد چ مذاہب نے، وہ جننے مذاہب نے صرف کتابوں نہیں حتیٰ کہ انہاں دا عملی نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہتا ہے وہ دا عملی نمونہ نظر بھی میں مثال دے رہا مثال سے طور پر نبی پاک علیہ السلام اللہ دے قرآن ایک کلمہ ہے سبحان اللہ، اللہ فرمائے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا اے لوگوں، فرمایا اے لوگوں تانوں نر تے مادہ تو پیدا کیتا، تانوں مذکر تے مؤنث تو پیدا کیتا، مرد تے عورت تو پیدا کیتا، پھر تہاڈیاں ذاتاں تے گوتاں بنا دتیاں، تہاڈیاں برادریاں بنا دتیاں کس واسطے؟ تاکہ پہچان رہے۔ ورنہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ چ انہاں ذاتاں پاتاں دی کوئی فوقیت نہیں، یہ کسے گنتی وچ نہیں ہوندیاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ دے اندر اگر کوئی چیز پسند ہے، اللہ کی بارگاہ وچ کسے نوں فوقیت ہے تے اونوں فوقیت ہے جیڑا متقی زیادہ جیڑا زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ بے شک۔ اسلام نے دسیا اسی گل نبی پاک علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیتا نا، آخری آیت کا خطبہ پڑھ کے دیکھو اس آیت میں میرے نبی نے دلیل بنایا، یہ ساری آیت تلاوت کر کے آگے میرے نبی نے تشریح بھی فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کر کے ارشاد فرمایا یاد رکھو عربی نو عجمی تے، عربی نو عجمی تے، عجمی نو عربی تے، کالے نو گورے تے، گورے نو کالے تے، کالے نو گورے تے، غریب نو امیر تے، امیر نو غریب تے، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر فوقیت حاصل ہے تے صرف انہوں ہے اور جڑا اللہ کی بارگاہ وچ پرہیزگاری زیادہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد، فرمایا تہاڈا باپ ایک ہے، تہاڈا رب ایک ہے، فرمایا تھوڑے وچوں صرف اور صرف اگر کسی نوں فوقیت حاصل ہے تے انہوں ہے جڑا متقی زیادہ اسلام نے سارے سامنے کا تصور پیش کیتا ہے کہ اسی سارے برابر مساوات کا درس دیتا۔ ہن آؤ چیک کرو باقی مذہب لوکاں دی جڑے مذہب نے نا انہاں دی کتاباں وچ موجود نے، عملی نمونہ پیش نہیں ہوندا۔ اسلام جو کہندا ہے عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ غور کرو عملی نمونہ ذکر دا جانا، اسی نماز پڑھن واسطے مسجد آئے، پانچ نمازاں فرض نے مسلمانوں، نماز پڑھنے واسطے مسجد آئے تے نماز قاری اقبال صاحب نے پڑھائی۔ ہن یہ بھی ہو سکتا کہ وزیر اعظم آ جائے تے وہ آکھن گے کہ وزیر اعظم صاحب کسی مسجد سے آ جاؤ، مسجد سے پھر بھی قاری اقبال صاحب ہی ہو بے شک جی، اور پھر یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب واسطے زیادہ انتظام کیتا جائے گا، اس سے سب چونے کیوں بے شک، امیر بھی، غریب بھی، وزیر بھی، فقیر بھی، آلہ بھی، آدھرہ بھی، ایک کو سب کرو گے۔ ایک امام نے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ گے، یہ نہیں کہ جڑا وزیر اعظم ہے وہ رکوع پہلے چلا جائے گا، سجدے پہلے چلا جائے گا، نہیں، جنی دیر تک قاری اقبال صاحب نے اللہ اکبر نہیں آکھیا رکوع جا نہیں سکتا۔ بے شک
گل ٹھیک ہے؟ یعنی امام کی اتباع وچ سارے لوگ ہیں، ہن کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی برادری نہیں دیکھی گئی، سارے کو سب سے ہوتے ہیں۔ یہ نام ہے مساوات، برابری۔ سبحان اللہ۔ اچھا نماز دے ٹائم بندے ہوندے نے تھوڑے، مساوات یہ مثال چھوٹی بڑی، جمعے والے دن بندے زیادہ ہوتے ہیں، یہ مثال اور بڑی بڑی بندے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن عید جدو آتی ہے، عید اور زیادہ ہو جاتی، جدو کسی نے کبھی نماز نہ پڑھی ہوئے، جنہوں نے روزہ ایک نہیں رکھا ہوتا، وہ عید آتے تو اگلی سال کی ملتے ہیں، وہ بہت جلدی جلدی کاری صاحب ٹائم ہو گیا، لیٹ رکھے عید پڑھی ہے، کیونکہ جن میں ساری روزے رکھے دے۔ اچھا روزے، اچھا عید پڑھی، عید والے دن اس تو بھی بڑی مثال، وہ کھلے گراؤنڈ کے اندر تمہیں عید پڑھ دیو، نماز پڑھ دیو، ایک مساوات اس تو بھی بڑی مثال۔ لیکن ایک فرق بچتا سی پھر گئے، وہ فرق کی ہے، جڑا امیر آدمی نے کپڑے بڑے مہنگے پائے، جڑا غریب آدمی نے سستے کپڑے پائے، امیر آدمی دی جُتی نویں، غریب آدمی دی جُتی پرانی۔ یہ فرق پہندا ہے۔ اسلام نے اس مساوات، اس فرق کو ختم کر کے مساوات دکھائی جدو کر گئے حج۔ سبحان اللہ، کیا بات، جدو حج کا نواسے گئے اوتھے پچھانے نہیں جاندا امیر کیڑا ہے، فقیر کیڑا ہے، بادشاہ کیڑا ہے، فقیر کیڑا ہے، اوتھے سارے نے اکو جے دو کپڑے ایک بنے ہوئے ہیں، کتے لے آئے تے جُتیاں بھی کوئی ہیں، کپڑے بھی کوئی ہیں، ہن میں دسو اوتھے کی کرو گے؟ اس کو بڑی مساوات کی مثال ہو کیڑی ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے سامنے دسیا کہ تسی مسلمانوں آپس میں برابر ہو، لیکن شان ہوتی زیادہ جڑا متقی ہے، امتحان یہ نال ونڈ بھی کر دیتی، جڑا متقی ہے وہ دی شان یہ مطلب میں اس واسطے سے سارے مسلمان برابر نہیں، انہیں نہ کوئی آکے میں تے داتا نہیں جو علی کو نہیں، وہ متقی دی اللہ دی۔ ساڑھے تک کی گناہگاراں دی گل جے کوئی آکے میں تے خواجہ جی میری کو جائے، اسی آکھا کہ نہیں، کوئی وہ خواجہ جی میری متقی دی آدھا ہے، تم ہونا متقی نہیں، سبحان اللہ، بے شک متقی نہیں۔ کئی آنے جیڈا دماغ کو مدہ ہے، کوئی مساوات بیان کر دیں، وہ نبی علیہ السلام سے ہوتا ہے، نسی بھی ہوتا ہے، وہ بھی نبی پاک، وہ بھی انسان، نسی انسان۔ میں کہنے نہیں اللہ دیا گلہ نہ کریا کر، تلقہ کراس نہ کریا کرو، مساوات ہوتی ہیں جو جیڑی اسلام نے بیان کی تھی، نبیاں نوے دے وچنے ہونے لوڑ کے لیے تسی اپنے اپنا مقابلہ کرو، نبیاں نو نہ لے آؤ، جے کوئی آکے نہیں نبی پاک نے تے مساوات دی نظر وچ ساڑھے ورگے نے، میں کہ نہیں بے ورگ قرآن دے ڈھول سارے، آقا بے ورگ قرآن دے ڈھول سارے، تیری شان جلانا مسلمان بھی کہائیے کہ منیے غیرہ کیوں کئی منڈے بیکھے نے نوجوان
آپ گالے میں چین پائی کر جاتے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، اکڑے پائی کر جاتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ کسی نوجوان کو کہہ دی کہ یہ کیوں پایا، کہتا کہ میں بوازی ہر بندے نے اپنی گل کا بہانا لبیا۔ کوئی اللہ دے بندے اور علاج اسلام نے جڑے دسے نے اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہویا، پورا داخل ہو۔ اسلام نے ہر چیز کا حل بھی دستا ہے، ہر مسئلے کا حل بھی دستا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس سے اسلام نے بچے شان بے شک شان اس اسلام نے بچ کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ فرماتا ہے نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں کے نال، دو دو تین تین چار چار، دو دو تین تین چار چار۔ یعنی عرب کے اندر لوگ بہت زیادہ نکاح کرتے سن، شادیاں کرتے سن، ساڑھے دیر تک وہ ماحول ہی نہیں پایا جاتا، وہ انگنتی شادیاں کرتے سن، انگنتی بیویاں رکھ لی۔ اسلام نے آخیا نہیں، چار چار رکھ لگتا، آخری سٹیج کی ہے چار چار اٹھتے نہیں بدنا، چار چار تھلے تھلے بیاہ کبا کے چار بیویاں اپنے نکاح رکھ سکتے ہو۔ پر ایک کہتا میرے کمری والے آقا دیا 11 نے، پر یہ مطلب بھی ہو جاتا ہے ہو رہے کمری والا ہو رہے کیا بات ہے، ماشاءاللہ کمری والے نے بیاہ کبا کے 11 تو چار رکھے گا۔ یہ میرے رضی در پیار کیا، یہ شان نہیں ہوتا ہے، فرق بھی ہے نہیں ہے۔ ایک مسئلہ میں ہو رہی بیان کرا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شادی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک قبیلے والے نے، ایک قبیلے دے لوگوں نے آکھیا کہ علی نو سا رشتہ دینا ہے، کہنے لگے پیارے علی رشتہ دینا تو فرمایا اس رشتہ سے دے دے ہو میں لے لوں گا، پر انج نہیں کہ میرے قبری والے کو اجازت میرا نبی اجازت دے کہ میں وہ رشتہ لے لینا، کہ جب میرے نبی نے اجازت دی تو میں پھر شادی نہیں کروں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنوں علی دے گھر میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ نے ہوندے میں اور کسی عورت کو آن کی اجازت دینا۔ ایدرہ مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھانا چاہنا ہے، فرمایا فاطمہ نے ہوندے میں کسی اور کو آن کی اجازت دینا۔ آقا کیوں؟ فرمایا جڑی چیز فاطمہ کو پریشان کر دیو منوں میں پریشان۔ سبحان اللہ۔ ایسے مسئلہ سمجھو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نہیں سی ہوندی، عرض کرتے سونے تو قرآن کے اندر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو۔ کوئی قرآن جو میں حکم دیتا ہے، پر میرے پیر علی نو پتا سی قرآن پہ بھی عمل پہنچی کرنا ہے جب مصطفیٰ نے فرمایا۔ یہ میرے نبی نے اختیار ہے، قرآن چاہ دی اجازت دیتا ہے، پر علی پاک نے میرے نبی نے بندی را دیتی کہ فاطمہ دے ہوندیاں میں تینوں اور کسی اور جوان شادی نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی نے اختیار نہیں تو بے شک وہ عرض کرتا جاؤں نبی پاک علیہ السلام دے ان تھی غور کر اسلام دے وچ شادی ہے۔ اللہ فرمایا دو دو تین چار چار تین تین چار چار نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَقَالَ اگر تُسی اس گل تو ڈرتے ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَاحِدَةً، فرمایا جے تانوں اس گل دا ڈر ہوے کہ تسی انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک کوئی حدیث پاک دے لفظ نے کہ بندے کی دو بیویاں ہوں، ایک نہ پیار بہتا کرے دوجی نہ کٹ کرے، دوجی دا حق مالے، ایک نہ ترجیح دے دوجی نو نہ ترجیح دے، قیامت والے دن یہ سال چاہے گا او دا ایک پاسا مارے ہو، او دا ایک پاسا مارے ہو۔ اس واسطے اج کل تے ایک نال بھی پورا انصاف ہو جائے تو سمجھو تسی کامیاب، ایک نال بھی پورا انصاف ہو جائے تو تسی سمجھو کہ اسی کامیاب۔ اور اس شادی اسلام کے اندر اسلام نے زنا دا توڑ نکاح کیا، اسلام نے زنا دا توڑ نکاح ہے۔ میرے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا تیرا نکاح ہے نا یہ ادھا ایمان ہے، جڑا بندہ نکاح کر لیا وہ ادھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی وہ اللہ کو کرے۔ کدی کدی نبی پاک علیہ السلام نوجوانوں نے بیٹھے بیک لیندے تھے، میرے آقا نوجوانوں نے فرماتے یا اہل الشباب، اے نوجوان
گا سونے میں نہیں کر سکتا کی وجہ سونے میں خرچہ نہیں چک سکتا سونے میرے اخراجات نہیں میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا فرمایا کہ نکاح نہیں کرنا پھر روزے رکھیا کر روزے رکھ تین صحابی نبی پاک علیہ السلام نے گھر حاضر ہوئے اگو نبی پاک علیہ السلام کر نہیں سکتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھن لگی امی جی سانو نبی پاک علیہ السلام سے معمولات ہی دس دیا سیدہ نے بیان کیتا فرمایا نبی پاک علیہ السلام ساری رات اس طرح جاگتے ہیں اللہ دی بات کرتے ہیں رمضان ہے معمولات نے آمن آج سارے معمولات دسے نا وہ تنے آپ سے حقہ بکا رہے گا کہندے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے او نے جڑے بخشے بخشائے جنہیں سانو بخشا ہونا ہے تو وہ انہی بات کرتے ہیں ایسی کچھ بھی نہیں کرتے سن سے زیادہ کرنی چاہیے ایک کہنے لگا لے پھر آج تو بات میں تو سامنے کھلو کے وعدہ کر رہا ہوں میں رات ہونا سوما گا نہیں ساری رات بات نہیں کرے سبحان اللہ دوجہ کہنے لگا لے پھر آج تو بات میں ہمیشہ دل در ادھر رکھا تیجہ کہنے لگا لو میں نکاح ہی نہیں کرا شادی نہیں کرا اللہ لے کرا یہ تینے گلنا سیدہ عائشہ نے سن لیا میرے آقا کا قرآن کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنانوں بلا لیا بلا کے فرمایا پہلے فرمایا جنہیں آکیا سینہ ساری رات خاص ساتھ جاکیا کرانگا سوما گا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کہ میں کہہ دیتا میں ساری رات جاگنا ہے سونا کوئی نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا نبی ہوں میں سو بھی نہیں نہ میں جاگ دا دیا جنہیں آکیا سینہ ہمیشہ روزہ رکھیا کرانگا فرمایا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا نبی ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں نہیں رکھتا تیجے نے فرمایا تم کہ میں کہہ دیتا میں شادی نہیں کرانگا فرمایا تینوں پتہ نہیں اب نکاح میں سنتی فرمایا نکاح میری سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی اور فرمایا جنہیں میری سنتوں منہ موڑیا وہ سب سے بچوں نہیں اور یہ اسلام میں چاہیا ہے یہ پھر طریقہ ہونا چاہیے کہ شرع محمدی گھومی ہوئے لجمالها لمالها لنسبها لدینها فرمایا تسی او دا نسب دیکھتے ہو او دا قبیلہ دیکھتے ہو او دا مال دیکھتے ہو او دا حسن دیکھتے ہو او دا دین دیکھتے ہو فرمایا میرے غلاموں تسی حسن جمال نہیں دیکھنا تسی مال نہیں دیکھنا تسی صرف او دا دین دیکھنا وہ دین دار ہے کہ نہیں حسن جتنا مرضی ہوئے عیسائی حسن دیکھتے ہیں یہودی مال دیکھتے ہیں مسلمانوں تسی حسن نہیں دیکھنا مال نہیں دیکھنا تسی حسن دین میں وہ ہمیں کروڑا دی مالک ہوئے جو دیندار نہیں ادھنا تیری شادی کرنا بڑھنی نہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے سانو ہر کر دسی میرے نبی نے اسلام پورا ضابطہ حیات بنا کے سانو دے چلے اگے اسی کا مطالعہ نہ کریے اسیوں سے عمل نہ کریے ساری کمزوری ہے میرے نبی نے کسر کوئی نہیں چھپی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح کرنا میری سنت ہے جڑا میری سنت عمل نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں اب کئی بندے ہوں کیا جہاں شادی کرنا نکاح کرنا نہیں میں نہیں کرنا اچھا بھی تم کیوں نہیں کرنا نہیں میں ایسا اللہ اللہ کرنا ہے نا اصلا درویش لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں تصوف صاحب اجازت نہیں دینا وہ کیرا تصوف ہے قرآن و سنت پہلے ہے تصوف کوئی نمی چیز نہیں قرآن و سنت لے بچو تصوف نہیں کرنا نہیں میں شادی نہیں کرنی
حضرت سلطان باہو رحمتullah کی تعالیٰ نے ادھر کے لوگوں کا جھگڑا کٹے جڑے کہ سجدے سجدے رہنا عبادت کرنی ہے اصل شادی نہیں کرنی فرمایا جے رب ملتا یہ ناتے ہاتھ ہوتے ہیں اور جے رب ملتا ناتے ہاتھ ہوتے ہیں تے ملتا ٹٹیاں مچھیاں اور قیامت والے نصیب دوسری امتوں کے سامنے میں اپنے امت فقط میرے نبی نے شانہ پہ سونا میرے نبی کی تعلیمات پہ سونا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چار چیزاں دیکھ کے تسی نکاح کر دیو لے جمالہا لے مالہا لے نسبہا لے دینہا فرمایا وہ چار چیزاں دیکھ دیو پر تو صرف دین دار ہے کہ نہیں اور پرانے لوگوں نے جنہوں نے شادی کی میں دینداری میں بھی ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے محدث نے امام المحدثین نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی نے اور بہت بڑے محدث گزرے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک عبداللہ دے والد کا نام ہے مبارک ایک دے مبارک سی نا ایک کسی دے باغ بھی راکی کر رہا سی انارہ دا باغ سی راکی کر رہا سی ایک دن باغ دا مالک آ گیا وہ کہنا مبارک اے انار دے توڑ کے لگے آپ گئے انار توڑیا توڑ کے دے دیتا فرمایا انہیں کھول کے دیکھیا کھادا تے کڑوا نکلا فرمایا یہ تے کوڑا ہے ہو گیا آپ گئے پھر ایک توڑ کے لے آ لے وہ بھی انہیں کھولیا کھادا تے کڑوا وہ کہنا یار ہو رہا ہے کیا بھی کڑوا ہے 3 بری گئے چوتھی بری کیوں لے کے آئے نا وہ بھی کڑوا انہاں کہ تینوں 7 سال ہو گئے کٹو کٹ گئی باغ دی راکھی کر دیتے ہیں یہ نہیں پتہ لگا کڑوا کیڑا تے میٹھا کیڑا ہے انہاں کہ جناب میں تہاڈے باغ دا راکھا ہاں چاکھا نہیں میں تہاڈے باغ دا راکھا ہاں چاکھا نہیں میرے کو قسم لے لو 7 سال ہو گئے نوکری کر دیا اج تک تو تہاڈے باغ دے وچ میں انار توڑ کے نہیں کھادا میرے واسطے جائز نہیں کیا اللہ باغ دا مالک اتنا متاثر ہویا اتنا متاثر ہویا اتنا متاثر ہویا کہنے لگا تیری شادی ہوئی ہے فرمایا نہیں انہیں کہا تینوں اپنی بیٹی دا میں رشتہ دینا اتنا دینا جا کرتا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا اور بیٹی بھی بڑی نیک اے بھی ایڈے لیان دا کہ پیدا ہونے والے عبداللہ بن مبارک جڑے امام المحدثین نے مزہ تاں ہوتا ہے ماں پیو دا اصلی اولاد سے جاتا ہے جدو ماں پیو نے ہر پکا کام کرنا ہے پھر کہنا یا اللہ حضرت غوث پاک اور اگر بچہ نہیں ہو سکتا ہر پکا کام کر کے پھر آکر یا اللہ عبدالقادر جیلانی ورگا بچہ نہیں یا اللہ میرا بچہ بڑا نیک ہے پہلے تو اپنے آپ ایک تو آپ کی ہیں وہ الگ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے اور پھر کڑی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرماتے ہیں چنگیاں دے کر بندے پیدا وہ کرتا کرما
रिसालत, नारा तहक़्क़ुक़, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। हज़रत अब देखो मैं जी मिसाल आरिफ़ गढ़ी शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह दा कलाम पढ़ो, ये बुजुर्ग जड़े एवें कलाम नहीं लिखते, चंगियां दे घर बंदे पैदा करता। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद के अंदर मेरे आका अलैहि सलाम आग चुक के तीर फरमाते ने इरमी या साद, फरमाया साद मार की तो मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने ये शान अगों पुत्र अमर बिन साद जिन्हें हुसैन ने वाल तीर चलाया यजीदियों, बाप काफरा वाल तीर चला, पुत्र अगुआन के यजीदियों वालों हो के हुसैनियां वाल तीर चलाना अमर बिन साद। इंज भी होता है कि कदी-कदी इंज होता है कि बाप अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ओदा पुत्र मेरे नबी दा साथ, सुभान अल्लाह। कदी इंज भी होता है बाप अमर बिन आस ओदे दोवें पुत्र, बाप आस काफिर ओदे दोवें पुत्र मेरे नबी दे साथ, एक दा नाम अमर बिन आस, एक दा नाम हिशाम बिन आस। कदी इंज भी होता है, अल्लाह ताला इंज भी करके पकाता है, लेकिन आम तौर पे जे मां प्यो नेक होवे ते औलाद भी नेक होवे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने, ताबी ने बड़े मशहूर, जिन्हां दा नाम है हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह। इस सईद बिन मुसय्यब वो ने जदों यजीद ने मस्जिद नबी ते घेरा पाया, यजीदियां ने घेरा पाया मस्जिद नबी ते, हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते ने उन्हां मस्जिद दे विच नमाज़ी सी ना उन्हां ने भी कत्ल करना शुरू कीता। फरमाते ने मैं भी काबू होया ते मैं पागला तरह गल्लां करन लग पिया। उन्हां आख्या ये मजनू है पागले नु छड्ड दिओ। तो हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते ने मैनू उन्होंने छड्ड दिता पागल समझ के, पर फरमाते ने 5 टाइम 3 दिन मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन 5 नमाज़ां वास्ते कोई बंदा बाहरों नमाज पढ़न नहीं आया, अज़ान देन कोई नहीं आया। पर फरमाते ने अल्लाह की कसम साहब फरमाते ने, ताबी फरमाते ने, सईद बिन मुसय्यब फरमाते ने ये 3 दिन इन्हां 5 नमाज़ां वास्ते 15 नमाज़ां वास्ते फरमाते ने नबी पाक दे रोज़ा अंदर में आवाज़ की अज़ान भी सुनदा सा, जमात दी आवाज़। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लड़के पढ़ाते सन हदीस, एक तालिब इल्म सब तो ज़हीन भी सी ते मेहनती भी सी, वो पढ़ने वास्ते नहीं आया। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथे दिन आ गया। आपने फरमाया भाई तू 3 दिन कितने रहा? उदों मोबाइल ते है नहीं, सिर्फ मोबाइल ते फोन किया भाई क्यों कितने? नहीं उन्होंने कहा जनाब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। 3 दिन मैं अपनी बीवी का लोग सोख करने वास्ते आते थे, मैं 3 दिन सोख से बैठा था, मेहमान 3 दिन आते रहे, मैं सोख करता रहे। अज चौथा दिन से मैं आ गया कि सब जाया ना हो गया। फरमाया गल सुन, सबक खत्म होया। फरमाया मैं तेरा निकाह अपनी बेटियां करना। फरमाया मेरी बेटी आलिमा फाजिला दीनदार निकाह कर दिया। हुजूर इतना ही फरमाया, इतना ही। अब देखो ना कोई बरात, ना कोई गाजा, ना कोई बाजा, क्लास में बैठे निकाह हो गया। गवाह भी उत्थे ला निकाह पढ़ के घर गए ना ते आप रोजे रखो। जो शागिर्द भी एडा नेक सी रोजाना रोजा रखता सी, सुभान अल्लाह, अक्सर रोजे रखता सी। उस दिन उधर रोजा सी, वो कहते मैं इफ्तारी करने वास्ते बैठा भी दरवाजा रख गया। कौन? फरमाया मैं सईद बिन मुसय्यब। वो मेरे उस्ताद जी है, मेरे उस्ताद जी किधर है? नाल बेटी ने फरमाया अब बेटी ने मैं निकाह ते कर दिता सी ते मैं कहया हुणे दा तेरे नाल निकाह हो गया ते तुहाडा वखरियां दा रात गुजारना मुनासिब नहीं, मैं तां लेके ना आया। एनु साफ ले ते नाल एक छड़ी भी लेके आया, ए नाल रख ले जनाब। एक आने वास्ते फरमाया वैसे बड़ी लेके आलमा फादरा, लेकिन फिर भी
اگر پٹھی چلے اے چھڑی والے نو ٹھیک نہیں کرتے اے محدثین نہیں میری ملت کے نوجوان اسلام نے کی کچھ نہیں دسیا اس کے بعد اسی توجہ کریے کہ دیول نہ کریے اسلام نے دسیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور واسطے تے اتنی حدیث ہی کافی ہے میری ساتھ تو بڑی کیڑی مثال دیتی جا سکتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ہے اونٹ نے آ کے میرے نبی نو سجدہ کیتا جدوں اونٹ نے سجدہ کیتا صحابہ کرن لگے ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو حدیث دی دیگر کتاباں اٹھا کے دیکھو صحابہ کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بے زبان ہے یہ جانور ہے یہ تھانوں سجدہ کر سکتا ہے اسی کیوں نہیں کر سکتے سونے اسی زیادہ حقدار ہیں نحن حق اسی زیادہ حقدار ہیں سجدہ کریے میرے نبی نے فرمایا سن لو میری شریعت کے اندر اللہ تو بغیر اگر کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا خامد نو سجدہ کرے یہ تو عورت کو سمجھ جانا چاہیے خامد کا مقام میں میری شریعت کے اندر اگر اللہ تو بغیر کسی نو سجدہ کرنا جائز ہونا نا تو میں عورت کو حکم دینا اپنے خامد نو سجدہ کرنا حدیث پاک کہتا ہے اور اس تو بڑا کی ایک عظمت ہے اور ایک الرجال قوامون علی النساء اللہ بھی فرماتا ہے کہ جڑے مرد ہیں نا عورتوں دے حاکم ہیں اور یہ گل تسی سن لو تجربے بھی آئی ہے نبی پاک دا فرمان بھی حدیث بھی ہے تجربہ بھی کر لو جنہ گھراں دے وچ حکومت عورت دی ہے نا وہ کر کدی سکی نہیں بے شک اور وہ فور پروٹوکول دیو اے نہیں میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تو ہم نے فرمایا لیکن پہلے میں دس دے رہا جنہ گھراں دے وچ حکومت عورتاں دی ہے وہ کر کدی سکی نہیں واسطے خامد بھی حکومت کرے تے سجدہ ہے مرد بھی حکومت کرے تے سجدہ ہے قرآن بھی کہندا ہے الرجال قوامون علی النساء قرآن کہندا ہے مرد جڑے نے اے عورتاں دے حاکم ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا تواڈے وچوں ہر کوئی نگہبان ہے ہر کوئی اپنے اپنے حساب نال نگہبان ہے ہر ایک نے اپنی نگرانی نگہبانی دا جواب قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ دینا ہے جڑا ملک دا بادشاہ ہے قیامت والے دن انہوں جواب دینا پائے گا فلانی جگہ رہیا بھوکی مری تے کیوں مری فلانی جگہ رہیا بھوکی مری تے کیوں مری فلانی جگہ رہیا تے نقصان ہویا تے کیوں ہویا تیری موجودگی اندر تو مجھے واسطے کی گیتا یہ جواب بادشاہ دے گا لیکن ہر بندہ بھی اپنے گھر کے اندر حاکم ہے انہوں بھی پوچھا جائے گا تیری حکومت گھر کے اندر سی تو اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی تھی اپنی بیوی کو سیدھے راستے سے کیوں نہیں لایا اپنی بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی تھی اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی تھی اور میرے دوست قیامت والے دن ان لوگوں میں تیرے اپنے گناہوں کا بات ہوئے گا ہی تیری اولاد کے خلاف بن کے کیسے آگے اللہ کی بارگاہ کرو جاوے تیری بیوی کیسے ہے کہ اللہ دی بارگاہ کرو جاوے یا اللہ حاکم ایسی قصور سازا کیڑا ہے عورتیں بھی حقوق نے مرد بھی حقوق نے نبی پاک علیہ السلام نے عورت کی فضیلت بیان کی فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے رمضان دے روزے رکھے خامنوں اپنے آپ کے راضی رکھے خامنوں دا عدد تے راضی رہے خامن دی فرما بردار رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 8 دروازے میں جو جڑے مرضی دروازے چاہے جنت چلی جائے یہ عظمت ہے اور نال آقا علیہ السلام نے بھی دسیا تواڈے وچوں خیرکم تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والے واسطے کئی بندے ایسے نے کہ باہر یارہ دوست آئے بڑے خوش باش گھر آئے تے بیوی نو ویکھدے ساری غصہ چڑھ گیا تے بیوی نال بد اخلاقی وہ اللہ دے بندے اے بھی تے سوچ اے جڑی بیوی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی نال گزارا کریا کرو اے جلدی جلدی کئی لوگ ماڑی جی گل ہوئی طلاق دے دے اسلام کے اندر سب تو جڑا برا کام ہے نا جنوں سب تو ناپسند کیتا گیا ہے وہ طلاق ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت بغیر کسی شریعت سے اپنے خامد کو طلاق مانگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہوا بھی نہیں سنگے وہ جنتی ہوا بھی نہیں سنگے گی اور سب سے برا ترین کام میں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویاں دے نال گزارا کریا کرو جے کوئی انہوں نے کام تانوں کوئی آتا بریاں لگدیاں نے تے کوئی چنگیاں بھی تے ہونگیاں فرمایا جی آتا انہوں نے کوئی بریاں نے تے چنگیاں بھی ہونگیاں انہاں دی قربانیاں یاد کرو قربانیاں کتنیاں نے اور یار میں تینوں دسدا چاہاں عورت دی قربانیاں
تیرے واسطے کنیاں نے بندہ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہ گھر انہوں بڑا ہی پیارا لگتا ہے سارا دنیا پھردا رہے اس گھر جنہ سکون ہے اور کتے سکون نہیں پر قرآن جانا وہ بچی پر ایک گھر کے اندر پلی پہلو بچی سی دروٹی ہوئی پھر جوان ہوئی شادی دے کر لوگ ماں پیو نے شادی کر دیتی ان شادی کی نکاح کیتا ماں پیو نے اللہ کی رضا واسطے میرے دلوں کے کچھ پیسے نہیں لے کوئی معاوضہ نہیں لیا میرا دوست کا نکاح کیتا وہ کی قربانی میں کٹی ہے ماں پیو بھی رو رہا ہے بہنا بڑا بھی رو رہے نے ودیا کروا لگیا دو نیچوں کے پرانے توڑ دیتا میرے دوست کا پیرا بھی توڑیا بارہ بھی توڑیا ماں پیو نے بھی توڑ دیتا روندے پہنے پتہ ہی انہوں توڑ دیتا تیرے نال ایک دن واسطے نہیں دو دن واسطے نہیں 10 دن واسطے نہیں ایک سال واسطے نہیں پورا سا پوری زندگی تیرے نال گزارنی ہے میرے دوست ایک دن بندہ اپنے گھر میں آوے تے دل نہیں لگتا ایک گھر کے اندر سکون نہیں وہ ہمیشہ واسطے اپنا گھر سکون تباہ کر کے تیرے نال ٹر پئی ہے تیرے گھر دا سکون بن کے چلی ہے وہ یارا اسے واسطے انہیں کئی لوگ کی شادی تے کرنے نے پتہ کہ انہاں نوں دین دا پتہ نہیں عورتاں تے جبر کر دینے عورتاں تے زیادتی کر دینے تشدد کر دینے انہاں دا جرم کی ہے کہ اللہ نے انہاں نوں عورت بنا دیتا یہ کوئی جرم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کا خیال نہیں کریا کرو میرے نبی نے کتنا خیال کیتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرمانیاں نے نبی علیہ السلام اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے سن ایک دن میں کہ سونیا اس کو بڑھڑی کو یاد کرتے رہے کہ اسی ساروں یاد نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام فرمایا پیاری عائشہ خدیجہ کے بارے میں نہ کوئی گل نہ کرو فرمایا خدیجہ نے میرا قلوب ساتھ دیتا جو کسی بھی ساتھ فرمایا خدیجہ نے میرا ادھو ساتھ دیتا جیسے جیسے کہنے سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا لیکن یہ بریکی جائیے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجہ کو بنایا رضی اللہ اسی تطبیق کر دیں گے عورتوں تو سب تو پہلے اگر عورتہ مردہ سارا کو لا کے گئی تو سب تو پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ کو نے پڑھیا جدو نبی انہاں دا وصال ہو گیا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کدی گوشت پکدا نا کدی روز تے پکدا نہیں سی نبی پاک نے فقر پسند سی نبی پاک علیہ السلام دنیا دا مال نہیں کٹا کیتا کنے دن کر چندہ نہیں چلے آیا کھانا بھی پکدا تے کن دا کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی ارے کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی آئی چنایا تا روٹی بھی موٹی وہ بھی کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیاری بیوی خدیجہ وہ دی ایک سہیلی فلانی جگہ رہی ہے فلانی جگہ رہی ہے اس سالوں کے بچوں انہوں نے شان سے میرے نبی نے اتنا خیال کیتا حدیث کے اندر آتا ہے خدیجہ الکبریٰ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا دوڑ رہا ہوں آج کوئی بیوی تو موقع کہ میں تیرے دوڑ رہا ہوں جو تسی آدھے ہو چل بھی چاہتے یہ کڑی کا بھی دوڑ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو دل کر دن چل سبحان اللہ لا دوڑ اچھا دوڑ لو حدیث ہے وہ قصہ کہانی نہیں صحیح حدیث سے کبھی آقا علیہ السلام نے لائی نہ دوڑ حضرت عائشہ صدیقہ اگے نہ آقا علیہ السلام پیچھے رہ گئے اے نہیں نبی پاک علیہ السلام کو اگے نہ کوئی نہیں سکتا یہ شفقت ہے نا میرے آقا نے حضرت عائشہ نے کہنے کہا پھر ایک دن فرمایا ایسا آج پھر دوڑ لے فرمایا چلو جی لاؤ اس دن میرے آقا علیہ السلام اگے لانگے فرمایا ایسا اتر والا بدلا ہو گئی فرمایا ایسا اتر والا بدلا ہو گئی اچھا میں اپنے گفتگو سمیٹنے والے پاسے آ رہا میں اپنے گفتگو سمیٹنے والے پاسے آ رہا کہ موضوع تیرا کہ میرے بہت دینے گھنٹے لگے رہو لیکن میں سمیٹنے والے پاسے آ رہا کچھ گلا میں تلخ بھی کرنی ہے نا تھوڑے نال اتر گلا کی نہیں ساڑھے شادی کر لیا رہنا
شادی کی تھی تے پھر ساری عمر اللہ کو سدھا ہی نہیں ہوتا. بیٹی کی شادی کی تھی تاں بیٹے کی شادی ہوئی تھی تاں کیوں نہیں سدھا ہوگا؟ اسی رسمیں یہ نہیں اپنے کے اندر داخل کر لیا نہیں. غلط رسومات ساڑھے اندر نہیں. اسی ہندوستان کو آ گئے ہیں اسی ویسے آزاد ہو گئے ہیں ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. ساڑھے اندر وہی ہندوؤں والی رسمیں پائیاں جاندیاں نے ہونی انہاں رسموں کو وچوں کڈو تے شادی بہت سستی. اصل شادی انہیں میں کی کرتی ماں پیو کہتا ہے ماں کے لیے بھی بینک چو پیسے اپنے خامنوں کے لیے ہمیں بینک چو پیسے لا بڑے منڈے کی شادی کرنی ہے. پہلی شادی روپیہ 10 لاکھ لگائیں. یہ تو میں 10 لاکھ آج بھی کر رہا ہوں. ہم 10 لاکھ نہیں ہوتے 50 لاکھ کو کم پہنچے. اچھا میں ایک مثال دینا 10 لاکھ لینا ہے بھیا. اچھا وہ قرضہ لے کے شادی کی تھی. شادی کرتے ساری منڈا وکھرا ہو گیا. لے لاؤں دے رو ساری عمر قرضہ لے آسی تسی. اور تینوں میرے نبی کی شادی نظر نہیں آئی. میرے آقا علیہ السلام کی شادی 11 کی تھی. جی میرا نبی انہیں میں خرچہ کر رہے تھے کام کتے جاتے. میرے آقا علیہ السلام کی شادی انج بھی ہوئی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی. نہ کوئی گاجا نہ کوئی باجا نہ کوئی لمبے چوڑے رشتے دار. چند بندے چند صحابہ لوگ شادی ہو گئی. تے نکاح دے میں دیتا کی نہ ڈبل بیڈ نہ فریجہ نہ ٹی وی نہ موٹرہ نہ کارہ نہ پلاٹ دیتا کی متاع دنیا بھی جو حصہ زہرا میں آئی تھی. متاع دنیا بھی جو حصہ زہرا میں آئی تھی. کھجوری بردرے سے پان کی ایک چار پائی تھی. گڑے مٹلی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا. گڑے مٹلی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا. اتنا خوشنما تھا یہ نہ بدصورت اور بدکار تھا. مشقت عمر پر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں. میری تھی چکیاں کو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں. میری تھی چکیاں کو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں. وہ زہرا جن کے گھر تسلیم کوثر کی ارزانی. میری مشقیں ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. اسی کی کر رہے ہیں منڈے دی منگنی کی دیا جی کڑی پاؤ. کڑی بھی کیڑی پانی ہے راڈو وہ بھی کہنے جی انگی پاؤ. ہوں جی شبرات لے کے جانی ہے. وہ جنی شبرات لے کے جانی ہے نا سی آج کل انہیں کے وچ اگے نکاح ہو شادیاں ہو جاتی. جنہ تسی خرچہ منگنی دے کر دیو یہ تو ادھا خرچے دے وچ شادی ہو جاتی. اسی کیوں پھسے ہیں؟ یہ دے وچ قصور معاشرے دا. ساڈا معاشرہ بڑا بگڑ گیا. اچھا مثال دے طور پہ ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بچی کی. وہ براتیاں کو کہتا ہے بھی یار 20 بندے لائیں میں 20 دا انتظام سوکھا کر لگا. انہوں من جانا چاہیے ٹھیک ہے جی میں 20 لائیں. اچھا لیکن انہوں مجبوری کیوں کیوں نہیں مانتا؟ وہ اس واسطے نہیں مانتا کہ جب میں 20 لے کے جانا تو فلانا بھی رہ گیا فلانا بھی رہ گیا فلانا بھی رہ گیا فلانا بھی ناراض ہوئے گا. مینوں کیوں نہیں سدیا مینوں کیوں نہیں سدیا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جنہ کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے امیر ترین صحابی. ایک دن نبی پاک کی بارگاہ چ آتے ہوئے کہ کپڑے دھوتے نا کوئی کھٹے رنگ کے داغ جا لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی پھر یہ کی؟ آقا میں شادی کر لی. شادی کر لی. یہ میرے نبی نے کیوں پوچھا؟ اچھا شادی کر لی؟ ہاں آقا میں شادی کر لی.
یہ مطلب انہیں میرے آقا کو نہیں سے بلایا نہیں بلا صحابی ہو کے میرے آقا نے دعوت نہیں دیتی میرے آقا ناراض نہیں ہوئے صحابی کو شادی کی تھی میں نے کیوں نہیں رسیا وہ میرا نبی غصہ نہیں کرتا تو کیوں غصہ کر رہا ہے وہ صحابی شادی کرے میرے نبی نے پتا سی مختصر انتظام سی بچی اچھا یہ ڈردا فلانا ناراض ہو جائے گا فلانا تم کیوں ناراض ہونا ہے تینوں نے نہیں سمجھا نہیں سی کچھ گھر ناراض ہو کے بہ جانا یہ تو پوچھ رہا بھی مجبوری کی سی اچھا اگے جدو تسی 20 بندے آکے نا پھر 20 بندے ہی لے کے جاؤ جی 21واں بندہ لے کے گئے نا پرانے بزرگاں دے میں حالات پڑھنا تے علامہ عبدالرشید صاحب سمندری والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے شاگرد پیدا کیتے نا وہ شاگرد کہندے سی کہ شریعت ایڈے پابند وہ مفتی محمد سعید صاحب انہاں دے شاگرد نے وہ فرماندے نے کہ میری شادی سی تے قبلہ صوفی صاحب عبدالرشید صاحب نے ایک مرید والی ہوئی کہ فرمایا آپ نے منگنی کی تھی تے منگنی کر کے کہنے لگے بیٹا کنے بندے ہوں انہاں کیا جی فگر میں صحیح یاد نہیں ان سمجھو کہ انہاں کیا جی 16 بندے آ جائیں انہاں کیا ٹھیک ہے اس طریقے میں آ گئے فرماندے نے علامہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث نے میرے محدثیات پاکستان دے شاگرد نے فرماندے نے جدوں آپ بھی نال برات دے گئے نا جدوں اس پیلے چ پہنچ گئے نا کہ بندے نے نوکرا فرمایا پہلے کھلو جو لے مینوں گن لے دو بندے سبحان اللہ مینوں گن لے دو بندے کنے او جدوں بندے کنے انہوں نے مثلا 16 منگے سی بندے 18 آپ نے فرمایا ساری برات تے رک جو کے نہیں جانا وہ گھر پیغام بھیجا فرمایا برات بیویا برات دے وچ 2 بندے زیادہ نہیں تو 16 آکے سی 18 تے جے تو انہاں نوں اجازت دینا انہاں نوں خود دعوت دینا تے اے اگے آن کے بدلا واپس جان انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور نوں ہون تو میں اجازت دینا میرے کو کوئی پرابلم نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی 50 کہہ کے 150 لے جاندے تانوں پوچھن والا کوئی نہیں تسی اپنا بھی کباڑا کردے ہو گھر والوں دا بھی کباڑا کردے ہو تانوں پوچھن والا کوئی نہیں پھر جی منڈے واسطے اچھا کئی منڈے شادی جو رکھتے ہیں نا تو 2 مہینے پہلے وہ بیوٹی پارلر والے نال رابطہ شروع کر دیں روز جاتے ہیں وہ کہنا شام کو آ جی اج 4 بجے آ جی اج 5 بجے آ جی اب میرا رنگ صاف ہو جائے کوئی اللہ دے بندے 2 مہینے پہلے بیوٹی پارلر والے نال رابطہ کرنا ہے مولوی نہ بھی کریا کر وہ تینوں مسئلے دسے پاکی دے مسئلے کہڑے نے پلیتی دے مسئلے کہڑے نے تو پاک کیویں ہوئے گا تے پلیت کیویں رہے گا تیرے گھر والی پاک کیویں ہوئے گی یہ مسئلے اور صرف منہ تو ہوتا نہیں ہے کبھی اپنے اندر نو بھی تو ہو کسی عالم دین نال رابطہ کر کے پہلے پاکی پلیتی دے مسئلے بھی پوچھ لے تو میری گل ٹھیک ہے نہیں جی بیش جے چنگی لگی ہے سبحان اللہ نہیں چنگی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گل کرنا میں پہلے آکھیا کچھ گلاں تو کیوں دیا یہ طرح گلاں نہیں اور پھر تسی کی کر دیو اے کوئی لمیاں چوڑی ڈشاں پکاؤن دی لوڑ نہیں آج یہ بوفے بنا دے فلانا کر دے ٹھکانا کر دے جنی تھانوں اللہ نے توفیق دی تھی اونا کھانا پکاؤ کھانا پکا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ایک ولیمہ کیتا ولیمہ کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام سلیم نے نا وہ کھانا بنایا حل میور کا بڑا کے فرمایا جا نبی پاک علیہ السلام نے جا پوچھا کہ تسی شادی کیتی ہے تے ولیمے دا انتظام نہیں کیتا فرمایا نہیں انہاں تھوڑا جہا کھانا بنایا بنا کے فرماندے میں نے دیتا آج جی سرکار دی بارگاہ آقا ولیمہ سبحان اللہ وہ فرماندے ہیں جب میں دین واسطے گیا نا تو نبی علیہ السلام سے واہ یہ تو ولیمے دا انتظام ہو گیا جاؤ فلانے نے کہا فلانے نے کہا فلانے نے کہا وہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام میں سو جا اتنا تھوڑا جہا ایک برتن نبی پاک فرماندے فلانے نے کہا وہ کہندے جب میں بندے گنے 300 سی وہ 300 کا 300 رہ گیا پر وہ برتن پورا ہو گیا جد کر تیرے اندر اتنا کمال ہو گئے جے کمال نہیں تو نہ آپ پریشان ہو نہ گھر والے پریشان کوئی لمبے چوڑے سسٹم کر دی لوڑ نہیں سادہ سادہ شادی کرو زیادہ تو زیادہ لوگی کہیں گے نا لو جی کنیوسی کر گیا ہو جی کہہ گیا کوئی نہیں تینوں لوگی کہن والے بڑے نے کچھ دین والا تو کوئی نہیں جیڑا تیرتے قرضہ چڑھنا کسے نہیں اتارنا خدا نے بھی نہیں اتارنا تم آپ تارنا ہے اس واسطے اے رسمہ چھڑ دیو آج دو دو پرائی دی رسم اینے لاپ دے دیو اے جی جتی رکائی دے اینے دے دیو اے جی کپڑا بن کے اگے کرو گی اینے دے دیو اب کوٹے بڑھاگا نہیں بیڑا گھر کر کے آگے تک 2 لاکھ دے لاغ ہی بن جاتے ہیں چھوڑے 2 لاکھ دے لاغ بن جاتے ہیں 50,000 شادی ہو جاتی ہے
اس واسطے میرے دوست اے جڑیاں گلتیاں ہون والیاں رسماں تسی اپنے اندر داخل کرنی ہیں انہاں نوں ختم کرو اے جڑا دولہا ہے نا اون سادہ کپڑے دیو سونے کپڑے پاوے سونے کپڑے پا کے اونوں کوئی ضروری نہیں کہ تسی او بازار میں جا کے مہنگے تو مہنگا کوٹ لے آؤ تے مہنگے تو مہنگا اگیاں نے جیٹھ ہاڑ کے مہنگا کوٹ پایا ہوندا تو مل کے بیچارے پسینے نال پسینی ہوندے نے پھر بیوٹی پارلر تے جان دی کوئی لوڑ نہیں اپنے گھر ہی اور سنت طریقے نال نہاوے غسل کرے سونے کپڑے پاوے سرما پا لے خوشبو لا لے لا کے سر تے امام شریف بن لے ٹوپی پا لے پا کے لو جی وہ چلا جاوے اے لمے جوڑے شکیگن جڑے تسی کر دیو نا اے تساں اپنے خرچے آپ لائے نے تے میں ریکویسٹ کراں گا کہ اے جدا انہاں نے محفل کیتی میرے آقا دی آمد تے اب بس محفل کر دیا کرو ایویں آن گوان نوں تنگ کرنا تے مکروہ بھی ہونا تے کئی ناخوشگوار واقعے بھی پیش ہو جاندے کئی آندے نے جدوں دی شادی کیتی ہے ساڈے گھر بے برکتی ہو گئی بے برکتی آپ ہی ہونی ہے جدوں شادی دے وچ بے تحاشا خرچہ کیتا فضول خرچی کیتی تے پھر بے برکتی ہونی ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے فرماندے نے نکاح مسجد تے پڑھایا کرو بے شک میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کتے پڑھایا کرو جے مسجد تے نکاح پڑھاؤ تے کنیاں ہور چیزاں تو چھوٹ جوے جان اکو باتوں کی جان چھوٹ جوے مسجد تے نکاح ہر بندہ باوضو آوے کہ اے سارے کام ہو سکتے ہیں میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں آنا چاہتا اللہ تعالیٰ یا مہندی لگانا دولے دے نہیں یہ گانا مہندیاں اے پرانیاں ہندوانہ رسماں نے اے انڈیا جو رسمائیاں نے اے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اسلام کی ایک تعلیم نہیں کہ مہندی بھی لو کہ گانے میں بنو کہ وہ کئی سیرے بھی لا دیتے ہیں پھر تو چنیاں پا دیتے ہیں رنگ برنگے نے بھی سبھی سرور لے کے چلے ہاں بھی کسی دوست میں کوئی سوال کرنا ہوگا تو بس 2-4 منٹ